ابھی میں جب راستے میں اس کو اسٹڈی کری تھی تو پتہ یہ چلا اب جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے اٹ سیلف اتنے عجیب و غریب سی باتوں ان میں مینشنڈ ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کتنا کلیئرلی ایک بات کو کر رہے ہیں. احمد چٹھا صاحب، بلال اعجاز صاحب یا احمد بچر صاحب، ان کے فیصلے میں یہ مینشنڈ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں. اور جو لوگ جو مین ایکیوز تھے سرگودا اور میاں والی کے کیس میں، چونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، تو ان کو ریلیف بھی دے دیا گیا اور ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میاں والی کے 2 کیسز کا فیصلہ کیا تھا رسپیکٹو جج عباس صاحب نے. اس سے سویرٹی تھی ان کیسز کے اندر، بٹ اس میں سارے ملزمان کو بری کیا گیا، جبکہ اگر دیکھا جاتا تو یہ کیس اتنی حد تک سویر نہیں تھا اور اس کے اندر آپ نے ہمارے لوگوں کو کنوکٹ کیا. عجیب و غریب سی بات ہے. بلال اعجاز صاحب نے مجھے کہا بھی، اور میں یہ میڈیا کے آگے بھی رکھتی ہوں، انہوں نے اپنی CDRs نکلوائیں 7 اور 9 مئی کی، انہوں نے خود نکلوائیں، اور اس کے اندر مینشن تھا کہ وہ اس دن اپنے حلقے میں تھے، وہ کہیں چکری یا کہیں لاہور یا اس کے زمان پارک کے قریب بھی نہیں تھے. اور کم و بیش یہی صورتحال احمد بچر صاحب کی اور ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا صاحب کی تھی. اب آ جائیں لاہور کے کیسز کے اوپر. جس طرح سے علی ظفر صاحب نے لیگلی آپ لوگوں کو بتایا، اسی میں ایک اور بات ایڈ کر لیتی ہوں. اگر کوئی صوفے کے پیچھے چھپائے یا میز کے نیچے چھپائے، سوال 2-3 ہیں ہمارے اس میں. کیا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خان صاحب کی پوزیشن کیا تھی اس وقت جب ہمارے وکلا نے وہاں اجرا کی؟ تو اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کیا صورتحال اس میٹنگ کے اندر تھی. پلس اس کا جو روزنامچہ تھا، جو رجسٹر تھا جس میں یہ لکھا جانا چاہیے، اس میں تو وہ خود سے جو آپ کا سٹار گواہ ہے اس کی اس دن کی حاضری ہی نہیں تھی، اور اس کو آلریڈی اس کے اپنے آفیسر سے ایک وارننگ دی جا چکی تھی انہی دنوں کے لیے. امپورٹنٹ ایک اور سوال ہے جو آپ سب لوگوں کو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرنا چاہیے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا، چلیں آپ کی ہر بات کو ہم مان لیتے کہ آپ صوفے کے پیچھے تھے، آپ میز کے نیچے تھے، اگر آپ کو یہ پتا تھا ایسی کوئی سازش ہونے لگی ہے اور ملک بھر میں ایسا کچھ ہونا لگا ہے، تو ایز اے سیکیورٹی ایجنسیز کیا آپ کا کام تھا کہ آپ اس سب کو ہونے دیتے اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگاتے، یا آپ کا کام تھا کہ آپ اس سازش کو روکتے یا اس کو ناکام بناتے؟ سو یہیں سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کو، وزیر اعظم خان صاحب کو، ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیے. یہ کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، یہ کیسز تحریک انصاف سے وزیر اعظم خان سے وفاداری نبھانے کے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے لوگوں کو، مطلب میں علی بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی، کیا امپریشن جائے گا پاکستان کا باہر کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کو دہشت گردی عدالت نے 10 سال کے لیے سزا دی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کو اور ایک ہمارے MNA کو اور سینیٹر کو آپ کی دہشت گردی کی عدالتیں دہشت گرد ڈکلیئر کر رہی ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی کیسز آپ دہشت گردی عدالت میں دیکھیں وہ دہشت گردوں کے نہیں چل رہے، پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں. یعنی آپ ملک کی منتخب نمائندوں کو، ملک کی منتخب جماعت کو، جسے عوام نے 180 سیٹیں دی ہیں، آپ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں پاکستانی عوام دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں.